فقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے دیکھا ہے اس انسان کو جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ انسان اپنی حقیقت پہ غور کرتے ہوئے اپنے خالق کی پیروی کرے، ہر موڑ پر اس کے احکام کو بجا لائے، اس کی اتباع کرے، اس کے قوانین کی پیروی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ اپنے نفس کے پیچھے نہ بھاگے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے، کیونکہ خواہشات کے پیچھے جب انسان بھاگنا شروع کرتا ہے تو پھر کسی بھی منزل پر اسے سکون نہیں ملتا، اور وہ قدم بقدم ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، محرومی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ انسانی نفس کسی موڑ پہ جا کے مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اس کو کتنا بھی سیراب کر دے، اس کی چاہتوں کی کتنی بھی تکمیل کر دے، ہر منزل پر ایک نئی منزل کی اسے تلاش رہتی ہے، ہر شوق کے بعد ایک نئے شوق کا اس کے اندر جذبہ رہتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ انسانی نفس کو کبھی مطمئن نہیں کیا جا سکتا اور کبھی اس کی پیاس کو مکمل بجھایا نہیں جا سکتا۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ انسان جب اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا ہے، شوق کے پیچھے بھاگتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، حیرانی، پریشانی اور اپنی زبان میں بورانی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ مقدر اس کی وہی ہے، بس صبح و شام پریشان ہے، وہ دوڑ دھوپ کر کے بھی اسے کسی پہلو سکون نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس راستے میں سکون ہے ہی نہیں۔ اس راستے میں سکون کی تلاش میں جائیں گے تو سکون ہے ہی نہیں۔ سکون جس راہ میں ہے وہاں سکون تلاش کریں گے تو وہاں سکون مل جائے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اس زمانے کی غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی اور انسانوں کی غلط فہمیوں میں سے بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ انسان دنیا میں سکون کو تلاشتا ہے، لذتوں میں سکون کو تلاشتا ہے، لذتوں میں سکون نہیں، بے سکونی ہے۔ لذتوں میں سکون نہیں، بے سکونی ہے۔ تو جب انسان اپنے نفس کے پیچھے پڑتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، تو کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نفس ہی اس کا معبود بن جاتا ہے۔ وہ اس کی گویا کہ اس کی اتنی پیروی کرتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کا معبود بن گیا۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ اس خطرے سے نجات کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت پہ غور کرے،
نفس کے بہکاوے میں آنے کے بجائے نفس کو کچلنا سیکھے، نفس کو دبانا سیکھے، اور نفس کے تقاضے پر چلنے کے بجائے شریعت کے تابع اپنے نفس کو بنانے کی کوشش کریں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری زندگی کی بے سکونیاں کیوں ہیں؟ کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنے مسائل کو اپنی زندگی سے جوڑ دیا ہے، اور اتنی تمنائیں اور خواہشات ہم نے پال لی ہیں کہ اس کی فکر، اس کے ٹینشن میں ہی ہماری زندگی کا ہر سکون ختم ہو چکا ہے۔ کمائی کے کئی راستے اختیار کر رہے ہیں، صبح سے شام تک دوڑ دھوپ، اتنی دوڑ بھاگ کہ کہیں سے کچھ آ جائے، کہیں سے کچھ آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے۔ بھائی بہت ٹینشن پال لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غمزدہ بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابن مسعود لا تکثر ہمک، اپنے غم کو مت بڑھاؤ، اپنے غم کو نہ بڑھاؤ، جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو تمہاری روزی مقدر ہے وہ تمہیں مل کے رہے گی، تمہارے پاس آ کے رہے گی۔ بعض نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ان کا دن بھی مصروف ہے، رات میں 1 بجے تک 12 بجے تک وہ مصروف سے مصروف ہیں، ادھر یہ کام کر رہے ہیں، ادھر کام کر رہے ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں، یہ شعبہ وہ شعبہ، یہ کام وہ کام۔ ارے بھائی، اس دنیا میں جینے کے لیے جتنا چاہیے اتنا ہی کرو۔ نتیجے میں کیا ہوتا؟ ایکسٹرا اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کی وجہ سے چند دنوں تو انسان جھیل لیتا، لیکن پھر وہ امراض وہ پریشانیاں نتیجے میں جو جمع کیا تھا وہ ادھر ادھر دواؤں میں، علاجوں میں ادھر ادھر خرچ ہونا شروع ہو جاتا۔ اپنے اس جسم پر بھی اتنا ہی بوجھ ڈالیے جتنا آپ اطمینان و سکون سے اپنی زندگی کا سکون ختم کیے بغیر جس کو آپ برداشت کر سکتے ہو، نبھا سکتے ہو۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے کہیں نہ کہیں انسان کی اپنی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے اس کو۔ مثال کے طور پر آپ لوگ موبائل خرید کے لاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ موبائل ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا، گرم ہونا شروع ہو جاتا، اس کی وہ رفتار کیا بولتے ہیں اس کو، پروسیسنگ رفتار کم پڑ جاتی، سلو چلنے لگتا، لیگ مارنے لگتا۔ تو ماہرین کے پاس لے کے جاتے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس پر اوور لوڈ پڑ رہا ہے، ڈاٹا زیادہ جمع ہو گیا ہے۔ تو ڈاٹا زیادہ جمع ہو جانے کی وجہ سے اس پر اس کی طاقت کے لحاظ سے لوڈ زیادہ پڑ رہا ہے، تو لوڈ زیادہ پڑنے کی وجہ سے اس کی رفتار بھی سست ہوتی اور وہ ہیٹ ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے کہ ان چیزوں کو اس میں سے کم کیجیے، اس پر بوجھ کم کیجیے، اور اگر کم نہیں کریں گے تو جو ہیٹ ہوتا ہے تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا ریڈیشن بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سیم ہماری زندگی میں یہی کیفیت ہے کہ جب انسان اپنی اس دماغ پر اپنے بوجھ اتنا بوجھ ڈال دیتا ہے کہ جو اس کی قوت اور صلاحیت بلکہ ضرورت سے بھی زائد ہے، تو پھر انسان کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی، پھر وہ انسان میں چڑچڑاپن رہے گا۔ اس کا نتیجہ کیا؟ وہی گرمی رہے گی، ایک تو اس کی زندگی ڈسٹرب رہے گی، معمول کے مطابق وہ سارا کام نہیں کر پائے گا، اہم ذمہ داریوں میں غفلت ہوگی اس سے، اور ساتھ ساتھ اس کی زندگی اس طرح ڈسٹرب ہوگی کہ کبھی ان سے جھگڑا کرے گا، کبھی گھر میں بیوی سے لڑائی چل رہی ہے تو کبھی فلاں سے ہنگامہ چل رہا ہے تو کبھی غصے میں آ کے ان سے یہ کر دیا، ایک ڈپریشن کا شکار انسان ہو جاتا ہے۔ آج
آج کی بہت سی لایانی چیزیں ہمیں اتنا ڈپریشن میں مبتلا کر رہی ہیں کہ ہماری گھریلو زندگی کے بے شمار مسائل اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت سی بے مطلب چیزوں سے جوڑ کر کے اپنے آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے اور ماہرین کہتے ہیں کہ بہت سی وہ چیزیں جو انسان سمجھ رہا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس پہ نہیں پڑ رہا ہے، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں انسان کو اندر سے بیمار کر رہی ہے وہ چیزیں۔ مثال کے طور پر آپ بستر پہ آئے، ذکر و اذکار کیا، سکون کی نیند آپ نے جتنی نیند لینی چاہیے آپ نے لے لی، آپ کی اگلی زندگی اچھی ہوگی، خوشگوار ہوگی، صحت بخش ہوگی، آپ کے مزاج میں تازگی ہوگی۔ آپ آفس سے تھکے تھکائے آئے تھے، آنے کے بعد آپ نے موبائل ہاتھ میں لیا، ایک نیوز سنا، دو نیوز سنا، ایک ریل دیکھا، دو ریل دیکھا، فلاں دیکھا، نتیجے میں آپ کی نیند کے اوقات میں کچھ حصہ اس کے حصے میں چلا گیا۔ اب آپ سونے میں جتنا وقت گزرنا چاہیے تھا کچھ حصہ تو آپ کا ان خرافات میں چلا گیا جس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب آپ کے نیند کا ادھورا پن آپ کے اگلے دن کو خراب کرے گا۔ فجر کی نماز چھوٹے گی، اسی نحوست کے ساتھ جب آپ اٹھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ جب انسان سویا رہتا ہے تو شیطان اس کے کان پر، اس کے سر پر، اس کی پیشانی پر گڑھے لگاتا ہے، اور جب انسان وقت پہ اٹھتا ہے، اٹھ کر کے اللہ کا نام لیتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کی یاد والے کاموں میں، نماز میں، ان چیزوں میں لگا دیتا ہے تو وہ گڑھیں شیطان نے جو لگائی تھی ناپاکی کی گرہیں وہ ساری کھل جاتی ہیں، انسان چاق و چوبند، حشاش و پشاش ہو جاتا ہے۔ لیکن اٹھنے کے بعد اس نے گڑھوں کو کھولنے والا کام نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، ذکر نہیں کیا، وضو نہیں کیا، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا تھا، اس کو دھلنے کا انتظام نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، اصبح خبیث النفس کسلان، یہ لفظ آیا اصبح خبیث النفس کسلان، کہ اس کی صبح نفس کے خبث کے ساتھ اور سستی اور کاہلی کے ساتھ ہوگی۔ کیوں؟ شیطان نے جو اثر ڈالا تھا وہ دور کرنے کا انتظام نہیں ہوا تو اس کا اثر تو رہے گا۔ یہی وجہ ہے گھر سے نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، دکان کھولنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، وہاں جا کے بیٹھے تو سستی میں سستی آ رہی ہے، طبیعت میں تازگی نہیں ہے۔ بھئی تازگی آئے کہاں سے؟ غلط چیز جو آپ کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہو، اس کے اوپر ایک ٹوکرا مٹی ڈال دیا جائے، اس کے پورے بدن پہ پڑے ہوں تو اس کو تازگی محسوس ہوگی۔ تو ایسی ایک نہ دکھنے والی چیز جو آپ کو ہم کو نہیں دکھ رہی تھی لیکن وہ چیز ہوتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وہ چیز ہے، اس کو صاف کرنے اور ہٹانے کا تم انتظام کرو گے تو تازگی رہے گی طبیعت میں، چاق و چوبند طبیعت رہے گی، نشاط رہے گا۔ اس کو نہیں ہٹاؤ گے تو اس کے برے اثرات رہیں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے بھائی؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بچے پڑھنے جا رہے ہیں تو سستی کے شکار ہیں۔ بھائی بچے کو آپ نے بہت سے گھروں میں نے دیکھا ہے کہ بھائی بچے کو آپ زبردستی اٹھا کے بھیج دیا آپ نے، لیکن رات میں اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تو وہ کوئی فرشتہ دوسری مخلوق تو نہیں ہے، نیند تو اپنا حق وصول کرے گی، وہ کلاس میں جا کے اوگے گا۔ نتیجے میں اس اونگ سے اس کا فیوچر جڑا ہوا ہے، اس کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے۔ جو چیزیں چھوٹ گئی سمجھنے میں وہ چھوٹ گئی۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے تو حسب و نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ تو عمل اور محنت کے وقت جب ہم پیچھے رہیں گے، سوتے رہیں گے، تو اس سونے کی سزا تو ہمیں ہی ملے گی۔
نقصان کس کو جھیلنا ہے؟ میرے بھائیوں، بہت پاکیزہ، صاف ستھرا، مہذب، محبوب نظام زندگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا تھا. ہم نے محض دنیاوی شوق میں اپنے اس نظام زندگی کو چھوڑ کر جو نظام زندگی ہم نے اختیار کر رکھا ہے، اس نظام زندگی میں سوائے ہمارے اپنے نقصان کے کچھ نہیں ہے. رات میں دیر تک جاگنے سے آپ کو کسی کو کچھ بھلائی ملی ہو تو ذرا بتا دیں. ہے کوئی اس پوری مجمع میں جو رات میں دیر تک جاگنے سے کچھ اس سے فائدہ ملا ہو؟ بچے دیر تک جاگ رہے ہیں، ان کا اگلا تعلیمی دن نقصان سے گزر رہا ہے. بڑے دیر تک جاگ رہے ہیں، ان کا اگلا دن جو ہے کاروباری زندگی کی مصروفیات میں دیر سے گزر رہا ہے. زندگی کے میدان میں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. کب تک یہ چلے گا؟ کب تک یہ چلے گا؟ در حقیقت ہم خود پیچھے ہو رہے ہیں اور اسی طریقے زندگی سے اپنی نسل کو بھی ہم پیچھے کر رہے ہیں. اس کو تبدیل کرنا ہی ہوگا، کیونکہ فطرت سے ٹکرا کر کوئی قوم ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے. نظام فطرت میں ہی کامیابی ہے. فطرت کا تحفظ ضروری ہے. فطرت سے مل کے چلنے میں ہی کامیابی ہے. فطرت سے کے خلاف چلنے والا بہت دیر تک مقابلہ نہیں کر پاتا ہے. فطرت اسے دبا کے رکھ دیتی ہے. دنیا دارالعمل ہے. یہاں عمل کے ذریعے انسان منزلیں پاتا ہے. صرف تمناؤں سے، خواب دیکھنے سے منزلیں نہیں مل جاتی ہیں. تو ایک تو فرمایا کہ لا تکثر ہمک، بہت اپنے آپ کو ان چیزوں میں کہ بھائی ذمہ داریوں میں اتنا نہ دبا دو، لیکن ذمہ داریاں بھی ہیں تو ان کو صحیح سے نبھانا ہماری ذمہ داری ہے. علماء نے لکھا ہے دو چیز ہے، ایک ہے طلب اور ایک ہے ہم، فکر. طلب صحیح ہو تو منزل اچھی ملتی ہے، صرف فکر سے منزل نہیں ملتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ٹینشن مت پالو، جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا، جو بھی مقدر ہے وہ مل کے رہے گی. اس میں دو تعلیم ہے. ہمیں طلب کا پابند بنایا گیا ہے. جائز راستوں سے ہم اپنی طلب والا عمل کرتے رہیں گے، یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ یہ کرنا چاہیے. لیکن طلب کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر اس چیز کو سوار نہیں کر لینا چاہیے. دنیا کی زیادہ حرص میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ نظر طلب کے ساتھ توکل پہ ہونی چاہیے. ہمارا کام ہے محنت کرنا، اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر کیا ہے وہ ہمیں ملے گا. جب انسان طلب میں توکل کو اختیار کرتا ہے تو انسان صحیح راستے پر قائم رہتا ہے. طلب بھی ہو، توکل علی اللہ بھی ہو. اور ان سب میں ضرورت کی تکمیل تو ہو، شوق کے پیچھے بھاگنا نہ ہو، کیونکہ شوق کے پیچھے بھاگنا انسان کو ہمیشہ بے چین کرتا ہے، کیونکہ شوق اور نفس کو انسان کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتا. علماء نے لکھا ہے نفس کے پیچھے جب انسان چلتا رہتا ہے تو شروع میں تو انسان کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن رفتہ رفتہ نفس کی اتباع اسے شریعت کی اتباع سے بہت دور کر دیتی ہے. عقل مند انسان وہ ہے کہ شریعت کی اتباع کی راہ میں کبھی بھی اپنے نفس کو داخل ہونے نہ دے، بلکہ جب بھی شریعت میں اور نفس میں ٹکراؤ ہو تو شریعت کی اتباع کو ترجیح دے. یہی امتیاز تھا حضرات صحابہ کرام کا کہ آپ دیکھیے گا ان کی زندگی میں اتباع کی ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ دنیا اس کی ویسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. جب جو حکم ملا، چاہے وہ مرضی کے خلاف ہو، مزاج کے خلاف ہو، کسی بھی اعتبار سے نقصان دہ لگ رہا ہو، لیکن نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا، بس قابل قبول ہے.
ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں ہیلے حوالے دس طرح کی باتیں نکال کر کوئی نہ کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے. ایک مرتبہ ایک صحابی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، لوگ جہنم کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، جہنم کے انگارے کو پہن لے رہے ہیں، اور آپ نے ان کی انگوٹھی کو لیا اور پھینک دیا، کہیں دور پھینک دیا. سونے کی انگوٹھی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کے چلے گئے تو کسی نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ نے پہننے سے منع کیا ہے، پہننا مت، لے لو کسی اور کام میں استعمال کر لینا، گھر میں لوگوں کو دے دینا. قربان جائیے اس صحابی پر، حالانکہ لے سکتے تھے کیونکہ مردوں کے لیے سونا پہننا ممنوع ہے، لیکن سونا کا مالک تو وہ بن سکتا ہے. مرد سونا پہن نہیں سکتے لیکن سونے کے مالک بن سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اب میں دوبارہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں. آج تو حالت یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی پر ہمارے دلہوں کی نظر جمی رہتی ہے کہ جب تک سونے کی انگوٹھی نہیں ملے گویا کہ ان کا نکاح ہی نہیں ہوگا. ارے بھائی کیا کریں گے اس حرام کی، جو چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے مانگنا ہی حرام ہے. چاہے وہ سونے کی انگوٹھی کی شکل میں مانگے، چاہے چاندی کی انگوٹھی کی شکل میں مانگے، آپ مانگنا ہے اپنے رب کریم سے مانگیے. اور شادی بیاہ کے موقع پہ مانگ کر کے کتنے دن خوش رہ پائیں گے؟ وہ آئے گی چند دنوں میں وہ چیز چلی جائے گی، ہر آنے والی چیز چلی جاتی ہے. یہ عذاب، یہ وبال آپ کے سر پہ باقی رہے گا جسے اللہ کی آپ کو جواب دینا پڑے گا. مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی حرام ہے، تھوڑی مقدار میں بھی جائز نہیں ہے. چاہے شادی کے موقع پر ہی کیوں نہ ہو، یہ انگوٹھی جائز نہیں ہے. صحابہ نے اطاعت کا مزاج دکھایا، بڑی سے بڑی قربانیاں. غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رائے لینا چاہ رہے تھے کیا کیا جائے. خاص طور پہ انصاری صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. حضرت عمر آئے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، کیونکہ ان کی رائے لینا اہم مقصد نہیں تھا اس وقت. محسوس کر گئے حضرت سعد بن عبادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. فوراً آئے، کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ تو بہت اطمینان کے ساتھ ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں، پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہماری جانوں کے مالک آپ ہیں، یا رسول اللہ ہماری جانوں کے مالک آپ ہیں. اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنے گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگ لگا دیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کہیں کہ ہم اپنی اونٹنیوں کے سیروں کو برق الغمان پہاڑیوں سے ٹکرا دیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. چنانچہ صحابہ نے ہم اور بھی اس کی مثال پیش کی عملی طور پر. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ حکم تو دیجئے، آپ حکم دیجئے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ کی قوم کے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو آپ کے حکم پر مر مٹنا، قربان ہو جانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. یہ ہے اتباع. آج ہماری زندگی میں سب سے بڑی جو کمزوری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھالنا نہیں چاہتے، شریعت کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہر موقع پہ چاہتے کہ ہمارے مفاد کے مطابق کوئی شریعت کی گنجائش مل جائے تاکہ شریعت کا کھیل بن جائے لیکن ہمارا مفاد متاثر نہ ہو. یاد رکھ لیجئے، مفادات کو قربان کر کے شریعت کو زندہ کرنا، مفادات کو کچل کر سنت نبوی کو زندہ کرنا، یہ ایمان کا وہ کمال ہے کہ جسے نصیب ہو جائے وہی صاحب ایمان ہے. اس لیے بھائیو،
تقاضوں میں جب کبھی بھی نفس کے تقاضے کا مطالبہ ہو، اس کے بجائے شریعت کے تقاضوں کی تکمیل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگی میں ہمیں بے شمار اس کے اسباق ملتے ہیں۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہش، اس کا شوق ہماری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ گویا کہ ایمان کا کمال پانے کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے شوق کو، اپنی زندگی کو شریعت کے تابع بنانا ہوگا۔ آج ہم نے اس پہلو کو چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کا مطلب چند اعمال کر لیا نہیں، پوری زندگی کو شریعت کے تابع بنانا ہے۔ شریعت کے تابع بنانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارا معاملہ شریعت کے مطابق ہو۔ شریعت کے تابع بنانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، سونا جاگنا یہ بھی شریعت کے مطابق ہو۔ آج جائزہ اگر ہم لیں گے اپنی زندگی کا تو چند اعمال تو ہمارے شریعت کے مطابق ملیں گے الحمدللہ، لیکن ہماری زندگی اور ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو شریعت کے تابع نہیں ہے۔ ہر آدمی محاسبہ کرے اپنے اپنے طور پہ، بڑا حصہ شریعت کے تابع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، وہاں مختلف رسومات کرتے ہیں، خود اپنے دل سے پوچھئے کہ وہ شریعت کے تابع ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کیا ہماری شادی شریعت کے مطابق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب اس موقع پہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا شوق، ان کا شوق، ان کا شوق، ارے بھائی سب کا شوق ہے تو پورا اللہ کے رسول کا بھی تو شوق ہے، اللہ کے رسول کے شوق سے بھی کوئی شوق پڑ گیا۔ آپ اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی اپنی انفرادی زندگی میں جائزہ لیجئے کہ آپ کا شوق کتنی مرتبہ اللہ کی تعلیم سے ٹکراتا ہے، کھانے میں، پینے میں، مختلف معمولات میں۔ اب بتائیے کہ وہاں پہ آپ اللہ کے قانون کو کچل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کہاں سے آپ اللہ کی اتباع کرنے والے بنیں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ جب تک کہ کوئی انسان میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اپنی خواہشات کو تابع نہ کر لے، اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائیوں اتباع کی ضرورت ہے۔ صحابہ جس مقام تک پہنچے بنیاد اتباع تھی، اتباع نے ان کو اس مقام تک پہنچا۔ تابعین، تابعین نے بھی اتباع کا راستہ اختیار کیا۔ آج اتباع کے راستے میں ہم سب پیچھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بے شمار مسائل میں ہم پیچھے ہو چکے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو سنتیں ہیں ہی، ثواب کے اعمال ہیں ہی، حقیقت میں وہ انسانوں اور کائنات کے خالق کی طرف سے اس عمل کو انجام دینے کا سب سے اچھا اور عمدہ طریقہ ہے۔ سنت کا طریقہ جو بھی ہے وہ انسانوں کے خالق کی طرف سے مقرر کردہ اس عمل کو انجام دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم اس کام کو کر رہے ہیں دنیاوی طریقوں سے تو کام ہوگا، اچھے طریقے پہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اسی کام کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کر رہے ہیں تو اچھا بھی ہوگا اور اچھے طریقے پہ کام ادا ہوگا اور سنت کی پیروی کا ثواب بھی ملے گا۔ تو کیوں نہ ہم ہر کام کو اچھے طریقے پہ کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے میں لکھا ہے
کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب زندگی سکھائے ہیں، کام کرنے کے طور طریق سکھائے ہیں، چلنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، فرمایا کہ طبی اور سائنسی پہلوؤں سے بھی جب غور کیا جاتا ہے تو انسان پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف کرنا انسان کو طبی اور سائنسی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آج ہم سنت نبوی کی مخالفت کر کے صرف گنہگار ہی نہیں بن رہے ہیں، بلکہ اس کی مخالفت کر کے اور اس سے الٹا راستہ اختیار کر کے معاشرے کے لیے بھی ہم نقصان دہ ہو رہے ہیں، قوم کے لیے بھی ہم نقصان دہ ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود اپنی ذات کو ہم طرح طرح سے نقصان کے حوالے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے برے اثرات، برے نقصانات صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، ماحولیات کے اعتبار سے ان کا برا نقصان ہم پر ہی پڑ رہا ہے، جس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں، یہ تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اتباع میں لائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔